السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی خلافت و ملوکیت کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ 2 ویڈیوز پہلے گزر چکے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت 83۔ آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے چاروں ناچار اسی کے تابع فرمان ہے۔ سورہ یونس آیت 65۔ طاقت بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورۃ الفتح آیت 11۔ کہو اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کون اس سے تمہیں کچھ بھی بچا سکتا ہے، یا اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو کون اسے روک سکتا ہے۔ سورۃ یونس آیت 107۔ اگر اللہ تجھے ضرر پہنچائے تو اسے دور کرنے والا خود اللہ ہی کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو پھیر دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 284۔ تم خواہ اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا محاسبہ تم سے کر لے گا، پھر جسے چاہے وہ معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الکہف آیت 26۔ اس درجہ کا دیکھنے اور سننے والا اس کے سوا کوئی بندوں کا ولی و سرپرست نہیں ہے، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورۃ الجن آیت 22۔ کہو مجھے کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور نہ اس کے سوا میں کوئی اور جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ سورۃ المومنون آیت 88۔ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ سورۃ البروج آیت 13 سے آیت 16۔ وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی اعادہ کرتا ہے، اور وہی بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ تخت سلطنت کا مالک اور بزرگ، جو کچھ چاہے کر گزرنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 1۔ بے شک اللہ جو کچھ چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت 41۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے اور کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 23۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہے، اور دوسرے سب جواب دہ ہیں۔ سورۃ التین آیت 8۔ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 26۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے اختیار میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 128۔ در حقیقت زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ حاکمیت الہیہ۔ کائنات کے اسی تصور کی بنا پر قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کا حقیقی فرما روا اور حاکم اعلیٰ وہی ہے جو کائنات کا حاکم فرما روا ہے۔ انسانی معاملات میں بھی حاکمیت کا حق اسی کو پہنچتا ہے، اور اس کے سوا کوئی انسانی یا غیر انسانی طاقت بطور خود حکم دینے والا اور فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ البتہ فرق صرف یہ ہے کہ نظام کائنات میں تو اللہ کی حاکمیت و فرما روائی اپنے زور پر آپ قائم ہے، جو کسی کے اعتراف کی محتاج نہیں ہے، اور خود انسان بھی اپنے زندگی کے غیر معیاری حصے میں طبعاً اس کی حاکمیت و فرما روائی کا اسی طرح مطیع ہے جس طرح ایک ذرے سے لے کر کہکشانی نظاموں تک ہر چیز اس کی مطیع ہے۔ لیکن انسان کی زندگی کے اختیاری حصے میں
وہ اپنی اس حاکمیت کو بزور مسلط نہیں کرتا، بلکہ الہامی کتابوں کے ذریعے سے، جن میں آخری کتاب قرآن ہے، اس کو دعوت دیتا ہے کہ شعور و ارادہ کے ساتھ اس کی حاکمیت تسلیم اور اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اس مضمون کے مختلف پہلوؤں کو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ الف، یہ کہ کائنات کا رب ہی در حقیقت انسان کا رب ہے اور اسی کی ربوبیت تسلیم کی جانی چاہیے۔ سورۃ الانعام آیت 162 سے 164۔ اے نبی کہو، میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہو، کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب تو وہی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 54۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سورۃ الناس آیت 1 سے 3۔ کہو، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی۔ سورۃ یونس آیت 31 اور 32۔ کہو، کون تم کو آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اور کون دنیا کا نظام چلاتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو، پھر تم ڈرتے نہیں؟ پھر تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ آخر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اس مضمون کا دوسرا پہلو جس کی وضاحت قرآن مجید کرتا ہے وہ یہ ہے کہ حکم اور فیصلے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اسی کی بندگی انسانوں کو کرنی چاہیے اور یہی صحیح طریق ہے۔ سورۃ الشورى آیت 10۔ تمہارے درمیان جو اختلاف بھی ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ سورۃ یوسف آیت 40۔ حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت 54۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، کہو اختیار سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ تیسرا، یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لیے ہے کہ وہی خالق ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 54۔ خبردار اس کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ چوتھا یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لیے ہے کہ وہی کائنات کا بادشاہ ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 38 سے 40۔ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے؟ پانچواں یہ ہے کہ اللہ کا حکم اس لیے برحق ہے کہ وہی حقیقت کا علم رکھتا ہے اور وہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ 216 آیت۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہارے لیے پسند ہو اور تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت 220۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون۔ سورۃ البقرہ آیت 255۔ جو کچھ اس کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اس سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے بجز ان چیزوں کے جن کا وہ علم دینا چاہے۔ سورۃ البقرہ آیت 232۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائے تو انہیں اپنی پسند کے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، یہ تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ النساء آیت 12۔ اللہ تمہاری اولاد کے معاملے میں تم کو ہدایت دیتا ہے
تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، اس کو تم نہیں جانتے۔ وراثت کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے اور دانا ہے۔ سورۃ النساء آیت 176۔ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ کاللہ کے معاملے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت 75۔ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسروں کی بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 60۔ صدقات تو فقراء کے لیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا قاعدہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ سورۃ النور آیت 58۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے غلام تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں، اس طرح اللہ تمہیں احکام کھول کر بتاتا ہے اور سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ سورۃ الممتحنہ آیت 10۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں، ان کا امتحان لو، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے معاملات میں فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ اللہ کی قانونی حاکمیت۔ ان وجوہ سے قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اطاعت خالصتاً اللہ کی اور پیروی اسی کے قانون کی ہونی چاہیے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی ممنوع ہے۔ سورۃ الزمر آیت 102۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے، بس تم دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورۃ الزمر آیت 11-12۔ کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خاص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سر اطاعت جھکا دینے والا میں ہوں۔ سورۃ النحل آیت 36۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ سورۃ البینہ آیت 5۔ ان کو کوئی حکم اس کے سوا نہیں دیا گیا کہ ایک سو ہو کر اللہ کی بندگی کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سورۃ الاعراف آیت 3۔ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اسے چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ سورۃ الرعد آیت 37۔ اور اگر تو نے اس علم کے بعد جو تیرے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ تیرا کوئی حامی ہوگا نہ بچانے والا۔ سورۃ الجاشیہ آیت 18۔ پھر ہم نے تجھ کو دین کے ایک خاص طریقے پر قائم کر دیا، بس تو اس کی پیروی کر اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر جو علم نہیں رکھتے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين۔